بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس سے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور نفس و نفسی کا تو یہ عالم ہوگا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اور اولاد اپنے والدین کو بھول جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، ہر ایک کو حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک جاندار اپنے اعمال کے مطابق انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ ہر انسان کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بروز قیامت تمام مردے زندہ کیے جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور مرنے کے بعد قبر میں بچوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، بچوں کو مرنے کے بعد عذاب ہوگا یا نہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا مشرکین اور کافروں کے بچوں کو جنت میں بھیجا جائے گا یا نہیں، اور اگر کوئی بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ قبر آخرت کے منازل کی پہلی منزل ہے، اور قبر میں انسان کا سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات دے دیتا ہے تو اس کے آگے آنے والے بقیہ امتحان آسان ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان قبر کے سوالات دینے میں ناکام ہو جائے تو اس کے آنے والے امتحان سخت ترین کر دیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان چاہے بوڑھا ہو بچہ نوجوان قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ مردے کی قبر میں دو فرشتے منکر نکیر داخل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے مرنے والے شخص سے اس کے اعمال کے مطابق سوال کرتے ہیں۔ صحیح سوالوں کے جوابات دینے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جبکہ سوالات کے غلط جواب دینے والوں کو سخت عذاب اور جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور یہ بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور بعض روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کافر گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے۔ کیا ایسے بچے کافر اور مشرک کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ ان سوالوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو رب العزت خوب جانتا تھا کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک لمبے قد والا آدمی جنت کے باغ میں چل رہا ہے اور اس کے ارد گرد بچوں کا ہجوم ہے، اور وہ شخص اتنا قد آور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو بلند فرمایا، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے متعلق پوچھا
پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے جو ان کے ارد گرد جمع ہیں وہ فطرت تسلیم پر پیدا ہوئے، یعنی وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس بچے کو یہودی، کافر یا مشرک و عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے مطابق مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ کس عمر تک بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ عاقل و بالغ ہو جائے اور اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کوئی کفر یا گناہ کرتا ہے تو اس کے کفر اور گناہ کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر کہلائے گا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ مشرکوں اور کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جنت میں کس مقام پر رکھا جائے گا؟ اس کا جواب مختلف روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت مشرک و کافر گھرانے میں پیدا ہونے والے بچوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا عطا نہ فرما دی جائے۔ اور بعض روایات کے مطابق مشرک اور کافر گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے جنت میں مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ان کے خادم ہوں گے، اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کافر گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان تمام تر روایات میں سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی بدولت قومیں ہلاک اور برباد کر دی گئیں۔